حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ ان میں سے پہلی جو چیز بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ کسی آدمی سے خاص اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے محبت رکھتا ہو، اور تیسری خصلت، جب اللہ پاک نے اسے کفر سے نجات دے دی تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارک امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنی الجامع الصحیح للبخاری میں تین مقامات پر ذکر فرمائی۔ امام مسلم بن حجاج القشیری علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا، جامع ترمذی شریف اور نسائی شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارک مذکور ہے۔ کثیر محدثین نے اس حدیث مبارک کو اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک ام الاحادیث میں سے ہے۔ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں اصل عظیم کا درجہ رکھتی ہے، یعنی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے، اور انسان کو اگر کسی سے محبت ہے تو وہ محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات، کفر کی طرف واپس ہونے سے خوف اسی کو ہوگا جس کا ایمان قوی سے قوی تر ہوگا۔ یہ حلاوت ایمان سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے امام نووی علیہ رحمت اللہ الوالی نے فرمایا کہ حلاوت سے یہاں پر مراد استلذاذ ہے، یعنی لذت کو حاصل کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کے جو مقتضیات ہیں ان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ عبادت و طاعت کرنے میں اور اس سلسلے کے اندر جتنی بھی اس کو مشقتیں آئیں گی، ان مشقتوں کے اندر بھی اس بندے کو مٹھاس اور لذت ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس تشبیہ کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ جیسے شہد ایک بہت ہی میٹھی چیز ہے اور لذیذ چیز ہے، البتہ یہی شہد اگر اس شخص کو پلایا جائے کہ جس کو صفراوی بیماریاں ہوتی ہیں، صفراوی امراض ہوتے ہیں، تو اسے یہی شہد کڑوا لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا حال ہے۔ جو کفر و ضلالت کے بیمار ہوتے ہیں، کفر اور گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لذیذ اور میٹھا نہیں ہوتا بلکہ انہیں کڑوا لگتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا حال ہے۔ جو کفر و ضلالت کے بیمار نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی شوکت سے سرفراز کیا ہوتا ہے، ایمان کی دولت سے اللہ رب العزت نے انہیں سرفراز کیا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ایمان میٹھا ہے، لذیذ ہے، اور اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اور جو گمراہی کے مریض ہوں ان کے لیے یہ ناگوار اور ناپسندیدہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی غذاؤں کے اندر مختلف لذتیں ہوتی ہیں، کہ مختلف غذائیں ہمارے سامنے آتی ہیں،
اور ہر غذا کے اندر ہم مختلف قسم کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی روحانی غذائیں بھی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، روحانی غذائیں یہ بندے کا ایمان اور اعمال ہیں، ان کے اندر مختلف مزے ہوتے ہیں، مختلف لذتیں ہوتی ہیں، اور جیسے ان غذاؤں کی لذتیں وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کے حواس ظاہری سلامت ہوتے ہیں، ان کے پاس فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ان کے حواس سلامت ہوتے ہیں، تو وہ جسمانی غذاؤں کی لذت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی ان ایمانی غذاؤں کی لذتیں بھی وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کی روح درست ہوتی ہے۔ اور جیسے ظاہری حواس درست کرنے کی مختلف دوائیں ہوتی ہیں، ایسے ہی باطنی حواس کے درست کرنے والی بھی روحانی دوائیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں انہی دو دواؤں کا ذکر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی و روحانی حکیم مطلق ہیں۔ جو ایمان کی لذت پا لیتا ہے وہ بڑی بڑی مشقتیں خوشی سے جھیل لیتا ہے۔ جاڑوں کی نماز ہو یا جہاد فی سبیل اللہ ہو، خندہ پیشانی سے وہ ادا کرتا ہے۔ کربلا کا میدان اس حدیث مبارک کی زندہ جاوید تفسیر ہے۔ یہ لذت ہی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے، اور اسی سے رضا بالقضاء بندے کو نصیب ہوتی ہے۔